رمضان کے روزوں کی صورت میں اللہ نے ہمیں باطنی طہارت اور تقوی کا نور عطا فرمایا. تلاوت قرآن، ختم قرآن اور جشن نزول قرآن کی نعمتوں سے رب کریم نے ہمیں مالا مال کیا. عشرۂ نجات کی صورت میں، اعتکاف کی صورت میں، لیلۃ القدر کی صورت میں نہ جانے کیا کیا انعامات اس رب کی طرف سے ہوئے جو ہمیں ملتے رہے، اور ہم اپنے رب کے ان انعامات کے اندر، ان اکرامات کے اندر، ان عطاؤں کے اندر، ان رحمتوں کے اندر اور اس فضل و احسان کے اندر ڈوبے رہے. ہم خداوند قدوس کے ان لامحدود اور جن انعامات، اکرامات اور عطاؤں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس فیض عام پر اور اس رحمت اور اس کرم پر اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. اتنے انعامات دینے کے باوجود، اتنی رحمتیں عطا کرنے کے باوجود، اتنے کرم کے باوجود آج رب کریم نے ہمیں عید الفطر کا مبارک دن عطا فرمایا ہے. یہ عید کا دن یوم شکر ہے. اللہ کے انعامات پر شکر بجا لانے کے لمحات ہیں، اور میرے رب کا فیصلہ ہے کہ جو خدا کے انعامات پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، اور تمہارا شکر ادا کرنا یہ تمہاری طرف سے عاجزی ہوگا، تمہاری طرف سے عجز ہوگا، تمہاری طرف سے انکسار ہوگا، تمہاری طرف سے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اطاعت گزاری ہوگی. فرمایا خداوند قدوس کو اس کا شکر، بندے کا شکر بجا لانا اتنا محبوب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اگر میرا اسی طرح شکر کرتا رہے تو رب کریم رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے اور ستار ہے، غفار ہے. فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتے رہنا. میں خالق کائنات ہو کر، مالک کائنات ہو کر، ستار العیوب ہو کر، غفار الذنوب ہو کر، رحمان اور رحیم ہو کر اپنے انعامات کے اندر، اکرامات کے اندر، عطاؤں کے اندر اسی طرح اضافہ کرتا رہوں. اس لیے جب بھی خدا کا کوئی انعام ملے تو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. تو عید کا دن جہاں پر اور اس کی اہمیت ہے، وہاں پر ایک اہمیت یہ ہے کہ یہ خدا کے شکر کا دن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو عید کا دن ہو، جس میں وہ ایام جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اجتماعی عبادات رکھی ہیں، جس قدر اجتماع بڑا ہوتا ہے، جس قدر مسلمانوں کی وحدت نظر آتی ہے، جس قدر مسلمانوں میں اجتماعیت نظر آتی ہے، تو اس اجتماعیت کو، اس اجتماع کو، اس وحدت کو، اس اتحاد کو خداوند قدوس نے اس کا اجر بھی بے شمار رکھا. اس کی مثال آپ کے سامنے اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. کیا کی ہے؟ اور وہی 5 نمازیں اگر ہم تنہا ادا کریں گے تو 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور وہی نماز اگر ہم اپنے محلے کی مسجد کے اندر جا کر جماعت سے ادا کریں گے تو میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ خدا تمہیں 1 کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے. پھر فرمایا وہی نماز اگر تم آ کر جامع مسجد کے اندر ادا کرو گے، یعنی جس مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہو
اس جامع مسجد کے اندر اگر وہی نماز تم جماعت سے ادا کرو گے تو میرے مصطفیٰ کریم نے خوشخبری دی ہے کہ نماز وہی ہوگی، تمہارا اجر اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بجائے 500 گنا بڑھا دے گا۔ نماز ایک ہوگی لیکن اجر 500 نمازوں کا اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر بندے کو خدا توفیق دے تو وہ حرم چلا جائے اور وہی نماز وہ اگر حرم شریف کے اندر جا کر ادا کرے گا تو نماز ایک ہی ہوگی، اس کے بدلے میں اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور وہی نماز اگر بندہ مدینہ النبی کے اندر، مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کے قرب میں جا کر، نبی پاک کے قدموں کے سامنے جا کر اور نبی علیہ السلام کی مسجد میں جا کر ادا کرے گا تو فرمایا، ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا خدا اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک روایت کے مطابق میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اللہ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وہی نماز اگر تم بیت المقدس کے اندر ادا کرو، مسجد اقصی میں ادا کرو، نماز وہی ہوگی۔ اجتماع کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے خدا تمہارے اجر کے اندر 25,000 گنا اضافہ کر دے گا۔ اسی طریقے سے جو عید کا دن ہو یا حج کا دن ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو یا عید الفطر کا دن ہو یا جمعے کا دن ہو یا جو ہے وہ حج کا دن ہو، یہ وہ ایام ہیں مسلمانوں کے جس میں مسلمان اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں، وحدت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے، یگانگت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس عبادت کا ثواب بھی اللہ رب العالمین نے بڑا رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم اس طرح کی عبادت کرنے کے لیے گھر سے نکلو، یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلو یا حج کرنے کے لیے نکلو تو پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ پھر تمہاری زبان پر خدا کا ذکر جاری ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی پیغام خدا کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اجتماعی طور پر جب ہم عبادت کریں اپنے رب کی، تو اجتماعی عبادت کے اندر ہم کیا کریں؟ جو ہے وہ خدا کا ذکر کرتے ہوئے، تکبیرات پڑھتے ہوئے گھر سے نکلیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے ایک راستے سے آئیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے دوسرے راستے سے جائیں، اور پھر عیدگاہ کے اندر آ کر یا مسجد کے اندر آ کر ہم اجتماعی طور پر نماز عید ادا کریں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دن انعام کا دن ہے، جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے۔ فرمایا اصول یہ ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو تاکہ اسے اس کی محنت کا صلہ مل جائے۔ فرمایا رمضان کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، بندہ مومن تراویح ادا کرتا ہے، بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے، بندہ مومن قرآن کی تلاوت سنتا ہے، بندہ مومن قرآن کو ختم کرتا ہے، اور بندہ مومن رمضان کے پورے مہینے میں اپنے معمول سے ہٹ کر اپنے رب کی عبادت میں پورا مہینہ گزارتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عید کا دن انعام کا دن رکھا ہے، اور عید کے دن کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جن راستوں سے آؤ گے وہ راستے بھی تمہاری گواہی دیں گے، جن راستوں سے جاؤ گے وہ راستے بھی تمہاری گواہی دو گے، اور جس اجتماع میں کھڑے ہو کر تم سجدہ شکر بجا لاؤ گے، عید کی نماز ادا کرو گے، اجتماعی سجدہ ریزی کرو گے، تو میرے مصطفیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ خدا اس اجتماع سے اٹھنے، اس اجتماع میں آنے والے اور وہاں سے جانے والے ہر شخص کی مغفرت کر دے گا۔ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ اعلیٰ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 30واں سپارہ ہے، سورہ نمبر ہے 87، اور اس سورت کی آیت نمبر 14، آیت نمبر 15، آیت نمبر 16، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جنہیں اللہ تقوی کا نور عطا کر دیتا ہے، جنہیں اللہ جن کے باطن کو اللہ پاک کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خداوند قدوس نے فرمایا کہ پھر جب تمہارے انعام کا دن آئے نا،
آپ دیکھیں کوئی انعام یا مزدوری لینے کا جب وقت آتا ہے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب تم انعام لینے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ تو وہ انعام کا دن کیسا ہوگا, وہ انعام کا دن برکت والا دن کیسا ہوگا. فرمایا کہ اس کو لینے کے لیے تم کیا کرو, اچھے کپڑے پہن کر آؤ, غسل کر کے آؤ, خوشبو لگا کے آؤ, اور بالکل اس انداز سے آؤ کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ اتنی تیاری کے ساتھ یہ بندہ کہاں جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ قد افلح من تزکا, فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا وہ شخص کامیاب ہوا. قد افلح تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص, من تزکا جس نے اپنے باطن کو پاک کیا. اچھا باطن کب پاک ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں باطن کی تطہیر کی اور صورتیں رکھی ہیں وہاں باطن کی تطہیر کی ایک صورت یہ رکھی ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے, پھر فرمایا کہ خداوند قدوس کا اس پر جو کرم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کیا ایمان والو اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے تم پر کیوں فرض کیے ہیں, فرمایا جب تم روزہ رکھو گے تو خدا تمہیں تقوی کا نور عطا فرمائے گا. اچھا تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان کا باطن پاک ہو جائے, انسان کا اندر پاک ہو جائے, انسان کا دل پاک ہو جائے, انسان کی روح پاک ہو جائے, انسان کی سوچ پاک ہو جائے, انسان کا تصور پاک ہو جائے اور انسان کا تخیل پاک ہو جائے. یہ روزے کا انعام ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو میں اسے کیا عطا کروں گا, تقوی عطا کروں گا. جب تقوی مل گیا تو انسان کا باطن پاک ہو گیا, اور جب باطن پاک ہو گیا تو وہ انسان اللہ کے نزدیک کیا ہے, فرمایا قد افلح, وہ کامیاب ہوا. دنیا میں ہم کامیابی کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, کامیابی کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے, لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جس کا باطن پاک ہو جائے سمجھ لو کہ وہ انسان کامیاب ہے. اور فرمایا کہ جب تمہارا باطن پاک ہو جائے نا, روزے کی صورت میں تمہیں تقوی مل جائے تو پھر کیا کرو, فرمایا کہ جب تم اپنے گھر سے نکل کر عیدگاہ کی طرف آؤ گے, یا اپنے گھر سے نکل کر حج کے لیے جاؤ گے, یا اپنے گھر سے نکل کر جمعے کے لیے جاؤ گے, یا اپنے گھر سے نکل کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے, تو فرمایا کہ پھر اہل ایمان کی نشانی کیا ہوتی ہے, فرمایا جن کا باطن پاک ہو جائے ان کی زبان پر خدا کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. اللہ اگلی آیت میں میرا رب فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, کیا فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور جس نے اپنے رب کا ذکر کیا, فصلى اور نماز ادا کی. مفسرین نے لکھا کہ اس آیت سے مراد عید کا دن ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلے اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, خدا کا ذکر کرتے ہوئے گھر سے نکلو. اور عید کے دن میں خدا کا ذکر کیا ہے, تکبیرات ہیں, اور وہ تکبیرات کیا ہیں, اللہ اکبر, سب پڑھیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا کہ جب بندہ عید کے دن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تکبیرات کو پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ عید والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر اتر جاؤ. کیا کرو, زمین پر اتر کر فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں, اور جب فرشتے زمین پر پھیلتے ہیں فرمایا وہ گلیوں کے کونوں کے اوپر
مساجد کے ارد گرد، عیدگاہوں کے ارد گرد، اجتماعات کے اوپر، اور جہاں جہاں عید کی نمازیں اور اجتماعات ہوتے ہیں ان راستوں کے اوپر اللہ کے فرشتے کھڑے ہو کر وہ اہل ایمان کی شوکت کو، اہل ایمان کی عزت کو، اہل ایمان کی تکریم کو، اہل ایمان کے انداز کو دیکھتے ہیں کہ خدا بندے قدوس کے یہ بندے کتنے خوش قسمت ہیں کہ روزوں کی صورت میں اللہ نے ان کا باطن پاک کر دیا ہے، اللہ نے انہیں تقوی کا نور عطا فرما دیا ہے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں مل رہا ہے، یہ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو ان کی زبان پر خدا کی تکبیرات ہیں، اور جب یہ عیدگاہ کے اندر آئے یا عید کی نماز کے لیے آئے، اجتماعی سجدہ ریزی کی، پھر خدا کا ذکر کرتے ہوئے نکلے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اس اجتماع میں موجود ہر شخص جو بھی یہاں آیا ہے میں نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ تو یہ خدا کی طرف سے انعام کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، شکر کا دن ہے۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا فصلی، اور پھر نماز پڑھی۔ کیا مطلب؟ کہ گھر سے نکلے تکبیرات کو پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئیں، فصلی، اور عید کی نماز ادا کریں، اور جب تم عید کی نماز ادا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، اور دوسرا کیا انعام ملے گا؟ فرمایا کہ پھر اللہ کو انسان کا یہ عمل اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم، میرے رب نے فرمایا کہ بل توثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے اوپر۔ اور فرمایا جو بندہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، بندہ نمازیں کیوں پڑھتا ہے؟ آخرت میں بخشش ہو جائے۔ بندہ نیکی کیوں کرتا ہے؟ آخرت میں بخشش ہو جائے۔ بندہ دنیا یہ دارالعمل ہے، دنیا کے اندر رہ کر بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، شریعت پر قائم رہتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہو جاتا ہے، اتنا پسند ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یاد رکھو جس نے دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کو ترجیح دی ہے، اور آخرت یہ ہے، یہ آخرت انسان کے لیے بہتر ہے، وہ ابقا، اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا فنا ہو جائے گی، ہماری زندگی فنا ہو جائے گی، ہمارے گھر فنا ہو جائیں گے، ہمارے کاروبار فنا ہو جائیں گے، سب کچھ ادھر رہ جائے گا، لیکن جس نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے دل کو تقوی کے نور سے معمور کیا ہے، دل کو اللہ رب العالمین کی عطا سے جو ہے معمور کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے کیا کرتا ہے؟ اپنے فضل اور اپنی جو ہے وہ عنایات سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جو بندہ آخرت پہ آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دیتا ہے، تو آخرت کی زندگی کیا ہے؟ یہ باقی ہے، رہنے والی ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ تو فرمایا کہ جب فرشتے انسان کے اس عمل کے گواہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عید کے اجتماع کے اندر آنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں، اس عید کے اجتماع کے اندر آنے والی جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، ان تمام کو اللہ رب العالمین ان پر یہ کرم فرماتا ہے، ان پر یہ فضل فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ عید کا جو دن ہے یہ خدا کے فضل کا دن ہے، اللہ کی رحمت کا دن ہے، اللہ کی عطا کا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عید کے دن کیا ہونا چاہیے؟ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنا اندر پاک کر لیتا۔ اچھا، خدا کی مغفرت عام ہے، اللہ کی معافی کیا ہے؟ خدا نے ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا، اپنی رحمت کو دیکھا۔ ہمارے پہاڑوں جیسے گناہ اس کے سامنے موجود ہیں، اس میں دانستہ گناہ بھی ہیں، اس میں نادانستہ گناہ بھی ہیں، اس میں عمدن گناہ بھی ہیں، اس میں خطاً گناہ بھی ہیں، اس میں ہر قسم کے وہ گناہ ہیں جو انسان اپنی
جو ہے وہ دانستہ اور نادانستہ طور پر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کیا کرتا ہے، ان تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ان پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے، خدا مغفرت کا عام اعلان کر رہا ہے، لیکن ہماری انا، ہمارے دلوں کے اندر موجود حسد، ہمارے دلوں کے اندر موجود بغض، ہمارے دلوں کے اندر موجود تنگ نظری، ہمارے دلوں کے اندر موجود تنگ دستی، اور وہ کیا ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ خدا ہمیں معاف کر دے۔ ہمارا ظرف کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہماری سوچ کیا ہے کہ خدا ہمیں معاف کر دے۔ اس لیے میرے دوستو، عید کا دن کا تقاضا کیا ہے، عید کے دن کا پیغام کیا ہے، عید کا دن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ عید کا دن ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ تعلیم یہ دیتا ہے کہ ہم آج کے دن کم از کم اپنے دل کو تو صاف کر لیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ یار کیا یہ دشمنیاں ہم نے قبروں میں لے کر جانی ہیں؟ ان دشمنیوں سے ہمیں کیا ملے گا؟ کسی نے ہمیں ٹرافی دینی ہے کیا؟ ان دشمنیوں نے، ان ناراضگیوں نے، اس باطن کی تنگی نے، اس دل کے کینے نے، اس دل کے بغض نے ہمیں جو ہے وہ کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ دو صحابہ اکرام کا آپس میں معاملہ بن گیا، اور صحابہ اکرام بھی کوئی عام صحابہ نہیں تھے۔ ان میں ایک سیدنا صدیق اکبر تھے، دوسرے سیدنا فاروق اعظم تھے۔ کسی بات پر آپس میں الجھن ہو گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو احساس ہو گیا کہ یار جو ہمارے درمیان گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو میں میری طرف سے زیادتی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فوری طور پر حضرت فاروق اعظم سے کیا کہا کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اچھا، بسا اوقات انسان کا جذبات میں آ جاتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے، تو فاروق اعظم کی کوئی جلالی کیفیت تھی، انہوں نے ان کی معافی کی طرف توجہ نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق نے جب معافی مانگی تھی تو پھر آپ نے اپنے دل میں انا کو کیوں رکھا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی طرف سے آج معافی کا اذن عام ہے، خدا کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن ہم اگر ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنے عروج پر ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے گناہگار کا اگر کسی کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے خدا معاف کر دے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک روایت کے مطابق سرکار نے فرمایا اگر بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے اللہ معاف کر دے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور اللہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے اللہ اس کو معاف کر دے گا اگر وہ سچے دل سے معافی مانگے گا۔ لیکن فرمایا اس شخص کے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے مسلمان بھائی کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ زندگی ادھر رہ جائے گی، ہمارا جو تم تراک ہے یہ بھی ادھر رہ جائے گا، ہمارا اقتدار بھی ادھر رہ جائے گا، ہمارا اختیار بھی ادھر رہ جائے گا، ہمارا کاروبار بھی ادھر رہ جائے گا، ہماری ہر شان و شوکت ادھر رہ جائے گی۔ قبر میں ہمارے ساتھ اگر کوئی جائے گا تو ہمارا عمل جائے گا، قبر میں ہمارے ساتھ اگر کوئی جائے گا تو ہمارا ایمان جائے گا، قبر میں ہمارے ساتھ اگر کوئی جائے گا تو وہ ہماری جو ہے وہ گڈ ڈیڈز جائیں گی، اچھی باتیں جائیں گی۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو کہ جب بھی انسان اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو پھر شیطان، اس کا دل شیطان کی گرفت کے اندر آ جاتا ہے، اور جب کسی کو انسان معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور دیگر صحابہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ لگی تھی تو ایک سامنے سے صحابی آئے، ایک شخص آئے جو ہم سب کے لیے نئے تھے، تو فرمایا حضور علیہ السلام نے
نگاہ نبوت سے ان کو پہچان لیا، دیکھ لیا، تو میرے مصطفیٰ نے اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے ان کی طرف فرمایا، اے جو سامنے سے شخص آ رہا ہے، اے جڑا سامنے تو بندہ آ رہا نے، حضور نے فرمایا جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ صحابہ اکرام پورے جتنے بیٹھے تھے نا، سب نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک نیا شخص ہے، دیہاتی شخص ہے، بظاہر کوئی اتنا اس کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں دوسرے دن پھر مجلس لگی، پھر وہی شخص آیا، حضور نے پھر فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ سامنے سے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں تیسرا دن پھر آیا، پھر سرکار نے اس کے بارے میں یہی فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں نیت کر لی کہ اس شخص کو میں اپنے گھر میں مہمان بنا کے لے جاتا ہوں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ 3 دن سے میرے مصطفیٰ اس کے جنتی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو۔ تو جب بھی باہر سے لوگ آتے تھے نا مدینہ طیبہ میں، تو صحابہ اکرام ان کو اپنے گھروں میں بطور مہمان لے جاتے تھے، غربت کا دور تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو شخص ہیں یہ وہ مسافر لگتے ہیں، دور سے آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اپنے ہاں 3 دن تک مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس تو چنگی اور کیڑی گل ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ان کو اپنے گھر لے گیا۔ کہتے ہیں میری نیت کیا تھی؟ میری نیت یہ تھی، آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں نا، ان میں کمپٹیشن ہوتا تھا، لیکن یہ کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا کہ کس کی کوٹھی بڑی ہوگی، یہ کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا کس کا کاروبار بڑا ہوگا، کون سب سے زیادہ آگے جائے گا۔ فرمایا کہ نبی کے صحابہ کی علامت کیا تھی؟ فاستبقوا الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں کمپٹیشن کرتے تھے کہ نیکی کے باب میں اس سے آگے نکل جاؤں، سجدوں میں اس سے آگے نکل جاؤں، قیام میں اس سے آگے نکل جاؤں، رکوع میں اس سے آگے نکل جاؤں، اچھائی میں اس سے آگے نکل جاؤں، اخلاق اور کردار میں اس سے آگے نکل جاؤں، تاکہ میرا شمار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں میں شمار کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس شخص کو اپنے گھر لے گیا، تو میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نے 3 دن تک فرمایا یہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں میں 3 دن تک میں اس کی خدمت کی ہے جو میں کر سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، میں نے 3 دن اس شخص کی نمازیں بھی دیکھی ہیں، اس کا وضو بھی دیکھا ہے، اس کی دن اور رات کی حرکات اور سکنات بھی دیکھی ہیں۔ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے کوئی ایسی گل نظر نہیں آئی جڑی او کردہ ہوئے تو میں نہ کردہ ہو، یعنی کوئی میرے واسطے کوئی نئی گل ایسی نسی کہ میں اس تو متاثر ہوا۔ کہتے ہیں جس کو کہ 3 دن پورے ہوئے نا تو میں وہ شخص مجھ سے اجازت لینے لگا، تو میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے اس مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں جنہوں نے 3 دن سے فرمایا کہ تو جنتی ہے۔ یار میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تیرا وہ عمل میں نوٹ کر لوں جس کی وجہ سے نبی پاک نے تجھے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور تاکہ میں بھی وہ عمل کر کے جنتی بن سکوں۔ تو مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، تو بتا تو کیا کرتا ہے ایسا عمل؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں کرتا، البتہ ایک بات ضرور ہے میرے اندر، میرا عمل ہے زندگی کا کہ میں ہر روز رات کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہوں نا، تو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد اس حال میں اپنے بستر پر جاتا ہوں کہ میرے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کے لیے دل میں کینہ نہیں ہوتا، دل میں بغض نہیں ہوتا، دل میں حسد نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ میں اپنے دل کو صاف کر کے اپنے بستر پر جاتا ہوں تاکہ میرے کسی عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس شخص کے پاک دل کے پاک ہونے کی وجہ سے، اس کے دل کے کینے سے پاک ہونے کی وجہ سے، اس کے دل کو حسد سے پاک ہونے کی وجہ سے، اس کے دل کو ہر طرح کی جو ہے وہ نیگیٹو سوچ سے پاک ہونے کی وجہ سے خداوند قدوس نے یہ مقام دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے دوستو، اگر کسی کا دل صاف ہو تو اس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عید والے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بھی عیدگاہ آئے گا ساریاں دی بخشش کر دیں گا، ساریاں دی معافی عام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کریم فتح مکہ کے موقع کے اوپر
جب آپ واپس مکہ میں پہنچے نا، ایک دن وہ تھا کہ اکیلے ہجرت کر کے نکلے تھے، کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے نکلے تھے، کفار کی اذیتیں اور ایک ایک لمحہ جو کفار نے آپ کو ستایا تھا وہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ وہ سارا معاملہ تھا۔ لیکن جب فتح مکہ کے لیے آئے نا تو میرے مصطفیٰ نے کیا اعلان کیا؟ حضور نے فرمایا وہ ان کا عمل تھا، جنہوں نے مجھے طائف پہ پتھر مارے وہ ان کا عمل تھا، جنہوں نے مجھے شعب ابو طالب کے اندر جو ہے مقید کیا تھا وہ ان کا عمل تھا، جنہوں نے میرے ساتھ سے سماجی بائیکاٹ کیا تھا وہ ان کا عمل تھا، جنہوں نے مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا وہ ان کا عمل تھا، ہجرت کی شب جنہوں نے میرے گھر کا تلواروں کے ساتھ محاصرہ کیا تھا وہ ان کا عمل تھا۔ لیکن آج میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں، آج میں اپنے بھائی حضرت یوسف کی سنت کو ادا کرتے ہوئے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کر رہا ہوں کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تمہارا ظرف مجھے تکلیف پہنچانا تھا، مصطفیٰ کا ظرف یہ ہے کہ میں آج سب کے لیے معافی کا اعلان کروں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی کیا ہے؟ سنت ہے، حضور کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ بخشش کے دن خدا کی طرف سے بخشش کا اعلان، معافی کے دن خدا کی طرف سے معافی کا اعلان، ہماری انا کیا اللہ کی انا سے بڑی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری انا رسول اللہ کی انا سے بڑی ہے، ہماری انا صحابہ کی انا سے بڑی ہے۔ اور پھر امام زین العابدین کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک رات وہ قاتل جس نے امام حسین کو قتل کیا تھا وہ ایک رات کو کہیں گھومتا ہوا امام زین العابدین کے گھر پر آ گیا۔ امام زین العابدین نے اسے پہچان لیا، جب اسے پہچان لیا تو امام زین العابدین نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے کہا تو میں تو وہ بدبخت ہوں کہ جس نے آپ کے بابا جان کو قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، وہ تمہارا عمل تھا، میرا عمل اور ہے۔ دوستو یاد رکھو یہ لمحات زندگی میں نہیں آتے۔ ایک کرونے کی وبا آئی، اس نے ہم سے ہمارے پیارے چھین لیے، اور اس طرح چھینے کہ ہم ان کے جنازے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم ان کے جنازوں کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ کس قسم کی آزمائشیں ہمارے پاس نہیں آئی ہیں۔ تو عید کا دن معافی کا دن، رمضان کا دن معافی کا دن، پہلا عشرہ معافی کا، دوسرا عشرہ معافی کا، تیسرا عشرہ معافی کا، پھر عید کا دن معافی کا۔ ہم اللہ سے معافی لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو نبی کی سنت پر عمل کریں، اپنے دلوں کو تنگ نہ کریں، دلوں کو بڑھا دیں۔ آج اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو جو بڑھ کر ملے گا، میں مصطفیٰ کریم کی حدیث کی روشنی میں اسے خوشخبری دیتا ہوں اور اپنے اس مسجد کے سٹیج سے دیتا ہوں کہ اس نے بخشش میں پہلی، اس نے اپنی بخشش اور نجات میں پہل کر دی ہے۔ اس لیے جن سے ناراض ہیں ان سے راضی ہو جائیں۔ جس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ ہے اس کینے کو دور کر دے، بغض ہے اس کو دور کر دے، حسد ہے اس کو دور کر دے۔ کیوں؟ یہ زندگی وہ تھوڑی ہے، یہ انا ادھر رہ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے اپنے دل کو پاک کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قد افلح، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص، من تزکا، جس نے اپنے باطن کو پاک کیا۔ تو باطن پاک کب ہوتا ہے؟ اس میں کسی کے خلاف ناراضگی نہ ہو۔ باطن پاک کب ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر حسد نہ ہو۔ باطن پاک کب ہوتا ہے؟ کہ جب جو ہے وہ دل کے، اور پھر یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں اور یہ جو سٹیج، یہ جو منبر نبی پاک نے ورثے میں ہمیں دیا ہے، یہ پیغام حق دینے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے نبی کی بارگاہ کے اندر صحابہ آتے تھے نا، اس طرح سامنے بیٹھتے تھے، تو مصطفیٰ کریم کی سنت کیا ہوتی تھی، حضور کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی پاک سب سے پہلے انہیں قرآن کا پیغام دیتے۔ کیا کرتے؟ جس طرح کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے سب سے پہلے آپ کو قد افلح من تزکا آج پڑھ کر سنائی ہے، اس کا ترجمہ سنایا، اس کی تفسیر سنائی ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب صحابہ ان کے سامنے آتے تو حضور علیہ السلام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں قرآن کا پیغام دیتے، حکمت کا پیغام دیتے۔ اور جب توجہ کے ساتھ صحابہ اکرام اس کو سنتے نا، تو صحابہ اکرام پر اس کا اثر ہوتا، تو پھر میرے مصطفیٰ خوش ہوتے۔ حضور چہروں کو پڑھ لیا کرتے تھے، حضور چہروں کو پڑھ کر دل کا حال جان لیا کرتے تھے۔
اور جب میرے مصطفیٰ دیکھتے نا کہ میرے صحابہ میرے اس پیغام قرآن کو، پیغام خدا کو، پیغام دین کو، اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو فرمایا پھر مصطفیٰ کریم ان پر نگاہ نبوت ڈالتے۔ کیا کرتے؟ خوشی سے مصطفیٰ جب ان پر نگاہ نبوت ڈالتے نا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بس نگاہ ڈالنے کی دیری ہوتی ہے۔ جو مصطفیٰ کی نظر میں آ جاتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میں پھر ان کے ظاہر تو مصطفیٰ نے پاک کر ہی لیا تھا، نگاہ مصطفیٰ کے صدقے میں ان کے باطن کو بھی پاک کر لیتا ہوں، میں ان کے اندر کو بھی پاک کر لیتا ہوں، انہیں تقوی کا نور عطا کرتا ہوں۔ تو رمضان کے روزے ہم نے رکھے ہیں، اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ تمہیں تقوی کا درس دیتا ہے، روزے نے تجھے انعام میں تقوی کا نور دیا ہے، اور تقوی باطن کی پاکی کا نام ہے، تقوی دل کے اندر بغض رکھنے کا نام نہیں، تقوی دل کے اندر حسد رکھنے کا نام نہیں، تقوی دل کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کم سوچ اور گناہ کی سوچ اور فکر رکھنا، نیگیٹو سوچ رکھنے کا نام نہیں۔ تقوی تو خدا کا وہ نور ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے بھی اس کو ظاہر کر دیتا ہے، اس کے باطن سے بھی اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم ان کے چہروں کو دیکھو گے، اذا رؤوسک اللہ، کیا کرو گے؟ تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب تم اللہ کے بندوں کے چہروں کو دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کا نور ان کے چہروں سے، ان کی پیشانیوں سے ظاہر کیا ہوگا۔ عید کا دن محبتیں بانٹنے کا دن ہے، نفرتوں کا دن نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایک بات ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی سیلیبریشن کرتے ہیں نا، تو اس سیلیبریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ دوسروں کو تنگ کریں، ہماری گاڑیوں سے سلینسر اتر جاتے ہیں، ہمارے ہاں جناب گلی سے پتہ چلتا ہے جی جو شخص جا رہا ہے بالکل جناب زمین کانپ رہی ہے، تو اس لیے اپنے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ محبت کا دن ہے، یہ بخشش کا دن ہے، یہ تقوی کا دن ہے، یہ اللہ کی عطا کا دن ہے۔ اپنے دلوں سے ناراضگیوں کو ختم کریں، بغض کو ختم کریں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو ختم کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہی پیغام ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا، یہی عید کا پیغام ہے، یہی اجتماعیت کا پیغام ہے، یہی اجتماعی سجدہ ریزی کا پیغام ہے۔ تو فرمایا کہ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، پاک ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ تو عید الفطر کا آج مبارک دن ہے جس کو خداوند قدوس نے ہمارے لیے نجات کا دن بنایا ہے، اللہ نے بخشش اور عطا کا دن بنایا ہے۔ خداوند قدوس ایسی زندگی میں لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ ہاں اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں کوئی اپنے اندر تبدیلی لائی ہے یا کہ نہیں۔ یہ اسلام نمازیں صرف عید اور رمضان کے لیے نہیں، کیا یہ ہمارے لیے بدقسمتی نہیں ہے کہ ہماری مسجدیں رمضان میں بھر جائیں اور رمضان کے دوسرے دن خالی ہو جائیں؟ نماز تراویح تو سنت ہے، سنت کی نماز کے لیے تو ہماری مسجدیں بھر جائیں، اور 5 وقت میں جو فرض نماز ہے اس کے لیے مسجدیں خالی ہوں۔ اس لیے جو ٹائم ملے مسجد میں سپینڈ کریں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو نوجوان جن کا دل مسجد میں لگا ہوتا ہے نا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا انہیں خدا اپنی رحمت، کرم اور فضل کا سایہ عطا فرمائے گا۔ خداوند قدوس ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے رمضان گزارا، بڑی محبت سے آپ یہاں آتے رہے، اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ان اعتکافوں کو قبول کرے۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن ہمارے عمل سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے کوئی اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، ہم بڑھ کر اس کی طرف چلے جائیں گے کہ بھائی تیرا کام زیادتی کرنا تھا، میں تیرے پاس عید ملنے آیا ہوں، وہ خود شرمندہ ہو جائے گا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا ہم نے ان آناؤں کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑے سے ظرف کی ضرورت ہے۔ اور ظرف کیا ہے؟ وہ سنت مصطفیٰ ہے، وہ طریقہ رسول ہے، اور معاف کرنا یہ سنت الہیہ ہے، معاف کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، معاف کرنا یہ سنت خلفائے راشدین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ پورے ٹائم پر ہم نماز کھڑی کرتے ہیں، ابھی آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، صفیں اپنی درست کریں، اور اس دوران میں آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بتاتا ہوں۔